پیسے وغیرہ بھی اعلانیہ دیے جاتے ہیں یا کوئی اور مدد کی صورت ہے وہ بھی اعلانیہ کی جاتی، تو اب ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں دونوں طرح کی باتیں موجود ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اعلانیہ کرو، یہ بھی ہے کہ پوشیدہ کرو۔ اب دونوں طرح کی باتیں کیوں ہیں؟ اس کا تعلق موقع محل کے ساتھ ہے اور نیت کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے صدقات ظاہر کر کے دو، علانیہ دو، فرمایا فنعما ہی، تو یہ کتنا اچھا ہے، یہ کیا ہی اچھا ہے، یعنی یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور فرمایا وان تخفوها، اور اگر تم پوشیدہ طور پہ چھپا کر صدقہ دو تو فرمایا چھپا کر صدقہ دینا فہو خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ خطائیں معاف کر دے گا، مٹا دے گا۔ تو آپ دیکھیں دونوں کا تذکرہ ہے، اعلانیہ دیں تو فرمایا کیا ہی اچھا ہے، پوشیدہ دیں تو فرمایا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دونوں طرح دینا ہی درست ہے، دار و مدار نیت، مقصد اور موقع محل پہ آ جاتا ہے۔ اچھا اسی طرح احادیث طیبہ کو دیکھ لیں، یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں یوں خرچ کرو کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اتنا چھپا کر دو، مقصد بہت زیادہ چھپا کے دو۔ تو اب یہاں پر چھپا کے دینے کا تذکرہ ہے۔ اچھا اعلانیہ دینے کے اوپر کیا فرمایا؟ اعلانیہ دینے کی مذمت موجود ہے کہ بخاری کی حدیث کے اندر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سخی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے سخاوت کی، میں نے وہ مال تیری راہ میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، مدد کی میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، تجھے سخی کہا جائے، تو نے میری رضا کے لیے مال خرچ نہیں کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اعلانیہ دیا اور لوگوں کو جو ہے نا وہ بتا کے دیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تو اب ایک طرف قرآن فرما رہا ہے کہ ظاہراً صدقہ دو تو کیا ہی اچھا ہے، چھپا کے دو تو بہتر ہے۔ حدیث مبارک میں ایک طرف فرمایا کہ دایاں ہاتھ صدقہ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے، پھر مزید فرمایا کہ سخی جس نے ریاکاری کی ہوگی وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ کثیر روایات موجود ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس لوگوں کے سامنے صدقہ عطا فرمایا، صحابہ کرام کو ترغیب دی، اور صحابہ کرام نے لوگوں کے سامنے ہی دوسروں کو صدقہ دیا، اور بھی ایسے بہت سارے مواقع۔ تو دیکھیں ان سب کا جو دار و مدار ہے وہ دو تین چیزوں پہ ہوتا ہے۔ چیز وہ کیا ہے؟ نمبر ایک نیت، نمبر دو موقع محل۔ نیت کیا ہے؟ اعلانیہ دینے میں اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے؟ اعلانیہ دینے میں اچھی نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو ترغیب ملے گی، دوسروں کو ترغیب ملتی ہے کہ یار یہ بندہ دے رہا تو ہمیں بھی دینا چاہیے، اور بعض اوقات شخصیت کے اعتبار سے اس ترغیب کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہو جاتا ہے، اور اس کا امپیکٹ جو ہے، اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی چند دن پہلے کا واقعہ دیکھیں کہ امیر اہل سنت نے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ دینے کی بات کی کہ بچوں کو، مریضوں کو خون چاہیے تو لوگ اپنا خون جو ہے وہ دیں، اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یار اگر میرا چلتا ہے تو میرا بھی لے لو۔ اب یہ امیر اہل سنت نے دیا نہیں ابھی، اور اس عمر کے اندر میڈیکلی بھی جو ہے وہ دینا نہیں چاہیے، تو ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں، لیکن آپ نے ایک یہ بات فرمائی کہ یار میرا چلتا ہے تو لے لو۔ مراد یہ کہ آپ نے اپنی صرف دینے کی نیت کا اظہار کیا کہ میں بھی دینے کو راضی ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے پاکستان کے اندر بلڈ دینے کے لیے اسلامی بھائیوں کا اتنا جوش تھا کہ 50 سے زیادہ شہروں کے اندر جو ہے وہ تقریباً 80 سے زیادہ سینٹرز بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر آ کے سارے بلڈ دے رہے تھے، اور الحمدللہ اتنا دیا کہ جن ہاسپٹلز کو دیا گیا ان میں سے بعض کے پاس کوئی دوسرا دینے آیا تو انہوں نے کہا یار وہ دعوت اسلامی نے ویسی کمی پوری کر دی،
حاجت نہیں. تو یہ کیا تھا؟ اعلانیہ دیا نہیں لیکن دینے کی بات کی کہ میرا لگتا ہے تو وہ بھی لے لو. تو یہ اعلانیہ کے اندر یہ فضیلت ہوتی. اس لیے اگر کوئی بندہ اعلانیہ نیکی کرتا ہے اور دوسرے اس کو دیکھ کر پیروی کرتے ہیں تو ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا پہلے والے کو. تو یہ ہو سکتا ہے کہ اعلانیہ اس لیے دیا جائے کہ لوگوں کو ترغیب ملے. تو یہ جو کوئی بزرگ ہے، کوئی پیر ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مقتدی پیشوا ہے اور کوئی ایسا بندہ کہ جو اپنے دل کی حالت کو دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ ریاکاری تو نہیں آ رہی، دکھاوا تو نہیں آ رہا، خود پسندی تو نہیں آ رہی، حب جا کا مسئلہ تو نہیں ہو رہا، جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے تو وہ اپنی نیت کی حفاظت کرتے ہوئے اعلانیہ دے سکتا ہے. اچھا، اسی طرح ایک اعلانیہ دینے کی اور صورت کیا ہے؟ وہ ہے مثال کے طور پہ اپنی اولاد کی یا اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کی تربیت. کہ ایک بندہ اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں دیتا ہے، مدرسے میں دیتا ہے، کسی عالم دین کی خدمت کرتا ہے یا کسی غریب کی مدد کرتا ہے، تو اب بچے دیکھ رہے نا تو ان کی تربیت ہوتی ہے کہ یار ہمیں بھی دینا ہے، ہمیں بھی دینا چاہیے. بلکہ اس کے لیے تو علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ چھوٹا موٹا صدقہ خیرات جو یہ بچے کے ہاتھ سے دلوایا کرو. بچے کو کہا کہ بیٹا یہ فقیر کو دے دو، بچے کو کہا کہ یہ جنا وہ اس میں باکس میں ڈال دو، یہ مسجد میں ڈال دو، تاکہ اس کو دینے کی عادت بنے. اور یہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ ان کے اندر سخاوت کا وصف پیدا کر دیا جائے. تو یوں ترغیب کے لیے اور اچھی نیت کے لیے ہے تو ٹھیک ہے. موقع محل ایسا کہ کسی جگہ فوری مدد کی ضرورت ہے، اس وقت پکارا گیا تو اب جس کی جیب میں جو تھا اس نے دے دیا، تو یہ اعلانیہ ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جاتی تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ریاکاری اگر ہے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہو جائے گا، اور اچھی نیت ہے تو اعلانیہ دینے کے اندر کوئی حرج نہیں. اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور موقع محل کی جو میں نے بات کی تھی وہ بھی ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں سامنے والے کے لیے شرمندگی کا باعث نہ ہو. آپ کی نیت بہت اچھی ہے کہ میں جناب دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے اور دوسروں کا ذہن بنانے کے لیے میں دے رہا ہوں، لیکن آپ جس بندے کو دے رہے وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا کہ آپ نے سب کے سامنے اس کی مدد کی. اب آپ کی اپنی اچھی نیتیں اپنی جگہ، لیکن اس غریب کی شرم کے مارے بری حالت کر دی. تو ایسے موقع پہ نہ دیا جائے. کوئی معزز عالم دین ہے، کوئی معروف عالم دین ہے، اب آپ اس کی مدد کریں ترغیب دینے کے لیے کہ بقیہ بھی دیں، اور سب کے سامنے اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے تو بیچارہ الٹا وہ شرمندہ ہو جائے گا. تو سامنے والے کا بھی لحاظ کر. اس لیے میں نے دو لفظ استعمال کیے، نیت اور موقع محال، ان دونوں چیزوں کا خیال کریں.